بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو خوب کترو اور داڑھیوں کو چھوڑے رکھو۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پاخانے کے لیے جاتے تو دور جاتے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایک سفر میں قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو واپس آ کر آپ نے فرمایا، میرے لیے وضو کا پانی لاؤ۔ میں آپ کے پاس پانی لے کر آیا تو آپ نے وضو کیا اور دونوں موزوں پر مسح کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ایک کوڑے خانہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ میں آپ سے دور ہٹ گیا تو آپ نے مجھے بلایا تو جا کر میں آپ کی دونوں ایڑیوں کے پاس کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ پھر آپ نے وضو کیا اور اپنے دونوں موزوں پر مسح کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی محصر میں تیز چال چلے۔ بشر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ مزدلفہ سے لوٹے۔ آپ پرسکون یعنی عام رفتار سے چل رہے تھے۔ لوگوں کو بھی آپ نے سکون و اطمینان سے چلنے کا حکم دیا، اور ابو نعیم کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ نے انہیں ایسی کنکریوں سے رمی کرنے کا حکم دیا جو 2 انگلیوں میں پکڑی جا سکیں، اور فرمایا، شاید میں اس سال کے بعد تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی ادائیگی اور ان دونوں کے درمیان میں کوئی بیہودہ اور فضول کام نہ کرنا ایسا عمل ہے جو علیین میں لکھا جاتا ہے۔ نعیم بن حمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اپنے دن کے شروع کی 4 رکعتیں ترک نہ کر کہ میں دن کے آخر تک تجھ کو کافی ہوں گا، یعنی تیرا محافظ رہوں گا۔ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز چاشت کی نماز 8 رکعت پڑھی۔ آپ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے۔ احمد بن صالح کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز چاشت کی نماز پڑھی، پھر انہوں نے اسی کے مثل ذکر کیا۔ ابن سرح کی روایت میں ہے کہ امی ہانی کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اس میں انہوں نے چاشت کی نماز کا ذکر نہیں کیا ہے۔ باقی روایت ابن صالح کی روایت کے ہم معنی ہے۔ ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہے، سوائے ام ہانی رضی اللہ عنہا کے۔ انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز ان کے گھر میں غسل فرمایا اور 8 رکعتیں ادا کیں، پھر اس کے بعد کسی نے آپ کو یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔
محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔